حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، مگر جوڑنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ محبت کرنے والوں میں کچھ ہو یا نہ ہو، ایک بات ضرور ہوتی ہے، وہ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ جتنا بھی، بد دعا نہیں دیتے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے منسلک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے، اور ہر بار قصور تربیت کا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، اس کے چار نتائج نکلیں گے، یا تو وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر مدد کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ میں نے لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے، جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورت صرف اس مرد کے سامنے روتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ ایک انسان کی آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور وہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا بھی چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایاتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔
دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اختلاف ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچا گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ عورت کی محبت واقعی ہی محبت ہے یا صرف دھوکہ؟ اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک بات پر نظر رکھو کہ اگر وہ مرد کا کڑے سے کڑے وقت میں بھی سہارا بن کر اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز ہوتی ہے وہ مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ہارنے کے انتظار میں ہو اور آپ جیت جائیں۔ جو انسان خود سے ہارا ہو وہ دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی اصلیت نہیں جانتا۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے، اور کسی کو محبت میں چھوڑ دینا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی، تو وہ پھر اسے جینے نہیں دیتا۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مانت کر دیتی ہے۔